کہ اگر یہ آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ 2013 سے 2018 کے درمیان میں بھی آئی تھی. یہ جو چارٹ میں نے آپ کے سامنے دکھایا ہے یہ 13 پہ پرسیپشن انڈیکس پاکستان کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہی کے مطابق 140 کے اوپر تھا, اور 140 سے جب 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون اور محمد نواز شریف صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو یہ پرسیپشن انڈیکس کرپشن انڈیکس 140 سے 117 پر پہنچ گیا, اور 140 سے 117 پر یہ اس وقت پر پہنچا جہاں وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب جو تھے وہ پاکستان کا ہسٹورک ڈیولپمنٹ سرچ تھا. 14,000 میگا واٹ بجلی بنا کر لوڈ شیڈنگ ختم کر کے بجلی کے منصوبے لگائے گئے. سی پیک کے اندر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے اندر سڑکوں کے منصوبے, بجلی کے منصوبے, اسی دوران ایل این جی کی پروکیورمنٹ ہو کے ملک میں گیس کی کمی کو ختم کیا گیا, ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیا, موٹر ویز بنی, سڑکوں کا جال بنا, منصوبے بنے, ترقیاتی منصوبے بنے, ہسپتال بنے, اسکول بنے, سڑکیں بنی, جو میں نے آپ کو پہلے بجلی کے منصوبے بنے, گیس کی پروکیورمنٹس ہوئیں, ایل این جی کی پروکیورمنٹ ہوئی. اور اس کے باوجود جو گورننس تھی, کیونکہ اوپر بیٹھا شخص صادق اور امین تھا, اوپر بیٹھا شخص جو گورننس تھی, جو کرپشن تھی, اس کو کنٹرول کرتا تھا, اور اس نے پورے نظام کے اندر, یہ جو پرسیپشن انڈیکس ہوتی ہے نا, یہ نظام کی کرپشن کو انڈیکیٹ کرتی ہے. یہی بیوروکریٹس تھے, یہی سرکاری نظام تھا. انٹرنیشنل پروکیورمنٹس ہوئیں, نیشنل پروکیورمنٹس ہوئیں, منصوبے لگے, اور ایک طرف پنجاب میں شہباز شریف سی ایم پنجاب تھا. اسی طرح بجلی کے منصوبے لگے, گیس کے منصوبے لگے, ایجوکیشن کے پروجیکٹس لگے, دانش اسکول جیسے اسکول بنے, سڑکیں بنی, مارکیٹ ٹو جو روڈ ہے وہ بنے, سڑکوں کا جال بنا, بجلی کے منصوبے لگے, گیس کے منصوبے لگے, سولر پارک لگا. لیکن اوپر بیٹھا شخص صادق اور امین تھا, سچا تھا, ایک ایک پیسہ پاکستان کی عوام کا امانت سمجھ کر استعمال کیا. اس کے بعد کی کہانی اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ 2018 کے بعد 2022 میں آئی, کے درمیان آئی. اور یہ بھی بتاتی چلوں, یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی صنعت جو ہے نا, کہ یہ بہت اچھی ادارہ ہے, یہ بڑا اچھا کام کرتا ہے, بڑا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. یہی موصوف دیتے تھے جو دوسروں کو چور کہتے تھے, وہ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. 18 کے بعد 22 کی کہانی, یہ چارٹ ضرور دکھائیں, اس کو قریب کر کے دکھائیں, یا اسکرین نہیں ورنہ میں آپ کو ضرور دکھاتی, کہ یہ 18 سے 22 کی کہانی جب اوپر عمران خان صاحب کی حکومت تھی, وہی نظام جو 13 سے 18 تک پرسیپشن انڈیکس 140 سے 117 پر چلی جاتی ہے, اس ڈیولپمنٹ کے باوجود, اور وہ 18 سے 22 میں 117 سے واپس 140 کے اوپر چلا جاتا ہے پرسیپشن انڈیکس, جو 2013 کے اندر ہمیں پاکستان ملا تھا. ہم صاف کرتے ہیں, کرپشن سے پاک کرتے ہیں, ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, مہنگائی کم کرتے ہیں, لوڈ شیڈنگ کم کرتے ہیں, ترقی لاتے ہیں, موٹر ویز بناتے ہیں, اورنج ٹرینز بناتے ہیں, میٹروز بناتے ہیں. یہ دوبارہ سے گند ڈالتے ہیں, کرپشن کا گند ڈالا, ملک کو مہنگا کیا, بے روزگار کیا, منصوبے بند ہو گئے, ایک اینٹ نہیں لگی, کوئی سکول نہیں بنا, کوئی ہسپتال نہیں بنی. کوئی موٹر وے دکھا دیں, کوئی ہسپتال دکھا دیں, کوئی پروجیکٹ دکھا دیں جو 18 سے 22 تک انہوں نے اینٹ لگائی ہو. لیکن گوگی پنکی اکنامک کوریڈور ضرور چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں تبدیل ہوا. جو سی پیک تھا, آپ کو یاد ہوگا, پنجاب میں ایک غلام بٹھایا ہوا تھا جس کا نام بزدار تھا, جو چیف منسٹر تو تھا لیکن اشاروں کے اوپر نوکریاں, ڈی سی اور اے سی کی بولیاں, این او سی, ریڑی والے کا بھی این او سی کے اوپر چاہے 1000 روپیہ ملے چاہے 1 ارب روپیہ ملے, کوئی تفریق نہیں, جس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی پرسیپشن انڈیکس جو تھی وہ 140 پہ پہنچ گئی 117 پہ. 25,000 ارب کا قرض لیا. خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, وہاں 900 ارب کا قرض لیا, بی آر ٹی میں کھا گئے, بلین ٹری سونامی میں کھا گئے, وہ کووڈ فنڈ
کا جواب نہیں دے سکے. جو منصوبہ اٹھاؤ کرپشن سے اٹا ہوا تھا, کدھر گیا وہ 900 بلین؟ کہاں گیا وہ 25,000 ارب؟ اس لیے یہ انڈیکس. اور دوسری طرف چور جو تھے وہ شور مچا رہے تھے شہباز شریف صاحب پہ اور نواز شریف صاحب پہ, پوری پرسیپشن بنائی کہ ان کو چور کہو. چور اصل میں خود تھے, انٹرنیشنل صنعت یافتہ چور تھے. اور اس چوری کی وجہ سے جو قرضہ لیا, اس چوری کی وجہ سے جو چوریاں اور ڈاکے ڈالے, عوام کی روٹی مہنگی ہوئی. وہ پیسہ سستی روٹی میں جانا تھا, سستی بجلی میں جانا تھا, سستی گیس میں جانا تھا. اسی پروجیکٹ سے جو یہ پروجیکٹس اگر لگاتے جو قرضے لے رہے کر اس صحافی ڈیوڈ روز کو بلا کر کہ ڈفڈ میں شہباز شریف صاحب پیسہ کھا گئے ایجوکیشن کا. یو کے کی ہائی کمیشن نے, ڈفڈ نے سنڈے کے دن کہا کہ اس سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ منصوبے کبھی لگے نہیں جو شہباز شریف کی گورنمنٹ میں لگے. نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے کہا کہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں نہ کوئی منی لانڈرنگ ہوئی, نہ کوئی کک بیک ہوا, نہ کوئی کمیشن کھائی, کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملا. نیشنل کرائم ایجنسی نے بولا. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس وقت کہتے تھے پتہ نہیں 56 کمپنیاں, صاف پانی, گندا نالا, پتہ نہیں کیا کیا الزام نہیں لگایا ان لوگوں نے, ایک الزام ثابت نہیں کر سکے. نواز شریف کے اوپر الزام لگایا کرپشن کا, پینما کا, بیٹے کی تنخواہ لینے پہ فارغ کیا. مطلب کہ پوری اداروں کو استعمال کر کے انویسٹیگیشن کے یہ نواز شریف کو کرپشن کے اوپر سزا نہیں دے سکے. بیٹے سے تنخواہ نہیں دی. شہباز شریف کو 2 دفعہ 3 دفعہ اریسٹ کیا, جیلوں کے اندر اریسٹ کیا کہ آپ پتہ نہیں صاف پانی پروو ہونے لگا ہے, اب پتہ نہیں 56 کپیاں, گندا نالا آ گیا ہے, ابھی پتہ نہیں ڈیوڈ روز صاحب آ گئے ہیں, ڈیلی میل آ گئی ہے. اور چور 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 کہتے کہتے اپنی پوری سیاست اس پہ کی, جھوٹے بیانیے بنائے. اور جب ووٹ آف نو کانفیڈنس میں چور ٹولے کو, یہ پورا مافیا تھا, یہ منظم طریقے سے کرپشن کرتا تھا. اسی نظام کو انہوں نے آرگنائز طریقے سے استعمال کر کے چوریاں اور کرپشن کی, سب کو ساتھ ملاتے تھے. یہ توشہ خانہ میں کیا ہوا ہے کہ جو اسیسمنٹ تھی سرکاری افسروں کو ساتھ ملا کر انڈر ویلیو کرا دیا, مس یوز آف اتھارٹی, الزام دوسروں پر لگاتے رہے. اور کل جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے, اس گراف کو دوبارہ دکھائیے. جب 2022 کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا, 16 ماہ کی حکومت شہباز شریف صاحب کی, 16 ماہ کی حکومت, جس میں دوبارہ رکے ہوئے پروجیکٹس چلے, دوبارہ وہی سڑکوں کے منصوبے شروع ہوئے, بجلی کے منصوبے شروع ہوئے, آئل کی پروکیورمنٹ ہوئی. انہی دور میں فلڈز کی جتنی بڑی انٹرنیشنل ڈسپرسمنٹس ہوئی, جب فلڈز آئے اس کی ٹرانزیکشن ہوئی, BISP کی ہسٹورک ڈسپرسمنٹس ہوئی, 13 جماعتوں کی PDM, اور ان میں سے وہ جماعتیں بھی جو کہ ان کے ساتھ تھیں, لیکن اوپر بندہ جو تھا اس نے کرپشن کو کنٹرول کیا ہوا تھا, اس نے گورننس ٹھیک کی ہوئی تھی. اوپر بیٹھا شخص پاکستان کی عوام کے پیسے کو امانت سمجھ کر استعمال کر رہا تھا. تو یہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جب 22 سے کے بعد PDM کی حکومت تھی, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے, اس وقت جو پرسیپشن انڈیکس ہے وہ 140 سے 133 پر چلا گیا. 16 ماہ کی حکومت. میں سلام پیش کرتی ہوں شہباز شریف صاحب کو کہ اتنے الزام لگے, اتنے الزام لگے, ایک طوفان تہمت کا, بہتان کا. کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ثابت یہ ہوتی ہے کہ جب نواز شریف, شہباز شریف, پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس پاکستان کی عوام کی امانت آتی ہے, تو اس وقت پاکستان میں کرپشن کی پرسیپشن اور چوری کم ہوتی ہے, اور اس نظام کو دوبارہ سے ہم صاف کرتے ہیں جو یہ گند پھیلا کر جاتے ہیں. جب جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آتی ہے, یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے, یہ آپ کے سامنے ثبوت ہے کہ وہ گراف کس طرح کرپشن کا نیچے جاتا ہے, اس کے بعد وہ دوبارہ اوپر ہوتا ہے, اور پھر صرف 16 ماہ میں 140 سے 133 ہو جاتا ہے. منصوبے دوبارہ چلتے ہیں, دوبارہ بنتے ہیں.
یہ مافیا 4 سال، چینی مافیا، آٹا مافیا، گیس مافیا، آئل مافیا، گوگی، پنکی، بجدار، عمران خان. یہ عمران خان تو بڑا صاف ہے، باقی سارے چور ہیں. یہ ثابت ہوتا ہے کہ اوپر بیٹھا ہوا شخص اگر سچا ہو اور چوری کو روکنے کی نیت رکھا ہو، کرپشن نہ کرنے دیتا ہو، تو پھر پرسیپشن انڈیکس بھی بہتر ہوتے ہیں. تب کرپشن بھی کم ہوتی ہے، چوری بھی کم ہوتی ہے. لیکن جس وقت اوپر سے نیچے تک آرگنائز منظم طریقے سے کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، نظام کو استعمال کیا جاتا ہے، نظام کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے، نظام کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، اس وقت ملک میں چور بازاری ہوتی ہے. توشہ خانہ لوٹ گئے، اور پھر جب جواب مانگو ججوں کو گالیاں دیتے ہیں، رینجرز کے سر پھاڑتے ہیں، شودا کے مجسمے توڑتے ہیں، ان کو پھینکتے ہیں، ریاست پر حملے کرتے ہیں، نوجوانوں کو پیٹرول بم دیتے ہیں، کیونکہ چوری جو کی ہوتی ہے. جنہوں نے چوری نہیں کی ہوتی وہ اپنی تین نسلوں کا جواب دیتے ہیں، اپنے مرحوم والد کا جواب دیتے ہیں، کھڑے ہو کے سینہ تان کے سپریم کورٹ کو کہتے ہیں کہ میرے پہ الزام لگا ہے، میرا جواب لو.